بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیگم صاحبہ، خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج کا خرچہ 2 لاکھ روپے بتایا ہے۔ آپ مجھ سے کچھ بھی کروا لیں، کوئی بھی کام بتائیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس مجھے 2 لاکھ روپے قرضہ دے دیں۔ میں ان کی منت سماجت کرتی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ بالکل بت کی طرح ساکت بیٹھی میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب وہ کہنے لگیں، 2 لاکھ کے بدلے کیا تم میرے بیٹے سے نکاح کرو گی؟ میں حیران رہ گئی۔ بنگلے کی مالکن، کروڑوں کی جائیداد کی مالک وہ عورت مجھے اپنے بیٹے کی بیوی بنانا چاہتی تھی۔ میرے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن ان کی اگلی بات نے ہی میرے روح کے پرخچے اڑا دیے جب وہ کہنے لگی، صرف 3 دن کے لیے، اس کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ بولو یہ بات منظور ہے تو ابھی میں تمہیں 2 لاکھ روپے دے دیتی ہوں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، لیکن میں ابا کی زندگی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگی، نکاح کل رات ہوگا، 12 بجے آ جانا میرے بنگلے پر، اس کے بعد میں تمہیں پورے 2 لاکھ روپے دے دوں گی۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی، لیکن جیسے ہی اگلی رات لال رنگ کا جوڑا پہن کر ان کے بنگلے پر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک خوفناک۔ میرا نام یشما ہے، میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابا محنت مزدوری کرتے تھے، جبکہ اماں ہر وقت بیمار رہتی تھیں۔ چھوٹی بہن گھر کا کام کاج کر لیتی تھی، جبکہ میں ایک بنگلے پر نوکری کرتی تھی۔ میں نے ابھی یہ نوکری کرنا شروع کی تھی جب گھر کے برے حالات دیکھے۔ ابا کی دہاڑی میں ہمارے گھر کا گزارا ہونا بہت مشکل تھا، لیکن قیامت تب ٹوٹی جب ابا مزدوری کرنے گئے اور بہت بری زخمی حالت میں گھر واپس آئے تھے۔ فوراً ہی محلے کے لوگ انہیں ہسپتال لے گئے۔ پتہ چلا کہ تیسری منزل سے گرنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً آپریشن کا کہا تھا، لیکن اس کے لیے 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ بھلا اتنے ڈھیر سارے پیسے میں کہاں سے لاتی؟ اماں نے مجھے یہی کہا کہ تو اپنی مالکن سے ادھار پیسے لے لے۔ آج میں اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ مجھے پیسے ادھار دے دے، لیکن اس نے ایک ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے بیٹے سے میرا نکاح کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں نے اس کے بیٹے کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، کیونکہ بنگلے میں کام کرتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن میں نے کبھی مالکن کے علاوہ کسی کو بھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ ایک کام کرنے والی بوڑھی عورت سے میں کئی دفعہ پوچھ چکی تھی کہ بیگم صاحبہ کے بچے نہیں ہیں، تو وہ کہتی کہ بچے تو ہیں، لیکن ہم نے بھی آج تک ان کے بچے نہیں دیکھے، یہ خود ہی ان سے ملنے جاتی ہیں۔ اس بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ نہ تو ہم نے کبھی اس کے شوہر کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بچوں کو۔ ویسے تو بیگم صاحبہ اچھی تھی، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتی۔ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی، تنخواہ بھی مناسب تھی۔ جب پہلی بار میں نے اماں کو تنخواہ دی تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھر کے حالات بدل جائیں گے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ پہلے سے ہی ہم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بجائے گھر کے حالات بدلنے کے اور مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ لیکن جب میں بیگم صاحبہ سے ادھار پیسے لینے گئی تو انہوں نے عجیب و غریب شرط رکھی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے نکاح کر لوں، جبکہ ان کے بیٹے کو تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج میں تیار ہو کر اس بنگلے میں آئی تھی، لیکن یہاں پر مکمل سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ جیسے ہی میں بیگم صاحبہ کے سامنے گئی، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم آ گئی؟ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر میرا ہاتھ تھام کر نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی کہ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے کر جا رہی تھی جو اس بنگلے کے نیچے بنا ہوا تھا۔ میں ڈر کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ تبھی وہ پلٹی اور سرگوشی میں کہنے لگی، 2 لاکھ روپے نہیں چاہیے کیا؟ جو شرط رکھی ہے اسے پوری کرو۔
میں سر جھکائے خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھے اس تہہ خانے کے کمرے میں لے آئی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تہہ خانے میں کوئی رہتا ہو، کیونکہ پورا کمرہ صاف ستھرا، ہر چیز سے آراستہ تھا۔ پھر نہ جانے وہ کس سے کہنے لگی، لے آئی ہوں میں اسے، جو تمہاری خواہش ہے اسے پوری کرنے کے لیے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں نے بیگم صاحبہ کے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک مولوی صاحب اور 2 عجیب و غریب سے آدمی کھڑے تھے۔ پھر بیگم صاحبہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگیں، میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے، بس تم ہاں کر دو۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا تھا، لیکن جس سے نکاح ہوا تھا اس کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں اس عجیب صورتحال پر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ میرا نکاح ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح بیگم صاحبہ نے کس سے کروایا ہے، لیکن جیسے ہی میں تہہ خانے سے باہر آئی، اس نے 2 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، ہر رات تمہیں اس تہہ خانے میں آنا ہوگا، 3 دن بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ میرے من میں بہت سے سوال تھے، لیکن اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں ان سوالوں کے جواب پوچھ سکتی، اسی لیے خاموشی سے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ جیسے ہی میں جانے لگی تو بیگم صاحبہ نے ایک دم ہی آواز دے کر مجھے روکا اور کہنے لگی، سنو لڑکی، یہ جو بھی معاملات تمہارے اور میرے درمیان طے ہوئے ہیں، تم نے اگر ان کے بارے میں کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ بڑا ہی خوفناک تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گی۔ فوراً ہی پیسے لے کر ہسپتال پہنچے، جہاں پر ابا کا آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ خیر خیریت سے ابا کا آپریشن ہوا۔ شکر تھا کہ ٹانگ دوبارہ سے جڑ گئی تھی، اور ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ ابا دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، لیکن مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہ کیا کر کے آئی ہوں۔ بیگم صاحبہ نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے؟ خیر خیریت سے پورا دن گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے اچانک وہ بات یاد آئی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں میں آ رہی ہوں، آپ ابا کے پاس ہی رہنا۔ گھر پر چھوٹے بہن بھائی بھی اکیلے تھے۔ اماں کہنے لگی، کیا گھر جا رہی ہے؟ میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں میں گھر جا رہی ہوں۔ اماں بار بار تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں انہیں ایسے ہی چھوڑ کر بنگلے میں چلی آئی۔ دن میں یہاں ہر وقت رونق رہتی تھی، لیکن رات کو اس قدر گہرا سناٹا اور ویرانی تھی کہ مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیگم صاحبہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پلٹ کر عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، واہ، بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہو۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئیں اور دلہن کی طرح سجانے لگیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگیں، آج تمہاری سہاگ رات ہے۔ میں کانپتے لہجے میں انہیں کہنے لگی، بیگم صاحبہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ نے میرا نکاح کس سے کیا ہے؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر اس نے عجیب خوفناک قہقہہ لگایا تھا۔ پھر وہ ڈراونے اور سرد لہجے میں کہنے لگیں، آج تمہیں سب پتہ چل جائے گا، کیونکہ آج تمہاری پہلی رات ہے۔ وہ مجھے تہہ خانے کے اسی کمرے میں چھوڑ گئی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ تہہ خانہ پورا گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، چنبیلی کی الگ مہک آ رہی تھی، لیکن اس قدر خوبصورت ماحول میں بھی مجھے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سر میں اس قدر درد ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی خوف کے مارے دل اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ بیگم صاحبہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، جبکہ میں کسی نادیدہ چیز کے انتظار میں تھی جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آنے والا تھا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس کمرے کے دروازے خود بخود بند ہوئے تھے، ایک زوردار آواز کے ساتھ، جیسے کسی نے دروازے کی کنڈی لگائی ہو۔ میں دہشت زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کان میں سرگوشی کی آواز آئی، آج میں خود کو بڑا ہی خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں، یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تھا۔ میرے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا جو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کے چہرے پر دلچسپی تھی، وہ میری ایک ایک چیز کو چھو رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے عجیب فرمائش کی، مجھے رقص کر کے دکھاؤ۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا،
میں ہی تمہارا شوہر ہوں، تمہارا نکاح مجھ سے کروایا ہے امی جان نے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس قدر اچانک کمرے میں آیا تھا، مجھے اس کا وجود پراسرار لگ رہا تھا۔ تبھی وہ بیڈ پر بیٹھ کر مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں پوری رات اس کے سامنے ایسے ہی سر جھکائے کھڑی رہوں گی۔ وہ میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے بیگم صاحبہ کی ہدایت اچھی طرح یاد تھی کہ کسی طرح بھی مجھے اسے خوش کرنا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میری خواہش تھی کہ میں کسی انسانی لڑکی سے شادی کروں۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس تہہ خانے میں رہتا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا۔ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے اور اس نے مجھ سے نکاح کب کیا، جبکہ وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا۔ وہ غور سے میری بات سنتے ہوئے کہنے لگا، یہ سارے سوال تم انہی سے پوچھنا جس نے ہمارا نکاح کروایا ہے۔ اس کا اشارہ بیگم صاحبہ کی طرف تھا، لیکن میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ نکاح صرف 3 دن کے لیے ہوا ہے۔ شرط کے مطابق جیسے ہی 3 دن گزریں گے اسے مجھے طلاق دینی ہوگی۔ میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کی اگلی بات نے تو مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ ساری زندگی اسی تہہ خانے میں گزارو گی۔ میں خاموش تھی۔ پوری رات وہ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ کبھی کہتا کہ میری خواہش پوری ہو گئی، آج میں بہت خوش ہوں، ایک لڑکی میری بیوی بن گئی ہے، جبکہ کبھی کہتا کہ آج مجھے ان سب چیزوں کا بدلہ مل گیا جو میں نے کئی سال پہلے کی تھی۔ لیکن مجھے اس کی ان باتوں سے غرض نہیں تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، میں تو بنگلے کے لان میں موجود تھی۔ بیگم صاحبہ میرے سر پر کھڑی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ میرا ذہن بہت ہی بھاری ہو رہا تھا، میں اسے کسی کے زیر اثر محسوس کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کی ہدایت پر میں گھر چلی آئی، جہاں پر ابا ہسپتال سے گھر آ گیا تھا، اور پھر رشتہ دار گھر میں ابا کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سب مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو ذرا، باپ اسال میں ہے اور اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں، پوری رات گھر سے غائب رہتی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اماں ان سب سے کہنے لگیں، ارے اس کی مالکن نے روک لیا ہوگا، اس نے ہی علاج کروانے کے لیے پیسہ دیا تھا، یہ قرضہ لے کر آئی تھی اس سے۔ یوں سب خاموش ہو گئے تھے، لیکن میرا ذہن بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج رات پھر مجھے اسی تہہ خانے میں جانا ہوگا۔ رات ہوئی تو میں اماں سے کہنے لگی، اماں میں بیگم صاحبہ کے گھر جا رہی ہوں۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگیں، یہ کون سا وقت ہے جانے کا؟ میری بیٹی تو رات کو اکیلی کیسے جائے گی؟ میں کہنے لگی، اماں میرا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیگم صاحبہ نے اسی شرط پر مجھے پیسے دیے تھے کہ میں رات کو وہاں کام کرنے جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ میں جلدی جلدی بنگلے کی طرف آ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ تو جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے کسی کو بتایا تو نہیں جو بھی تمہارے اور میرے درمیان طے ہوا ہے؟ میں کہنے لگی، نہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے لگیں۔ انہوں نے آج پھر مجھے دلہن کی طرح تیار کر کے اسی تہہ خانے میں بھیج دیا تھا۔ میں منتظر تھی کہ کب وہ میرا نام نہاد شوہر آتا ہے۔ فقط 3 دن کی تو بات ہے، 3 دن کے لیے میں اس کو برداشت کر لوں گی۔ یہی سوچ کر میں آج پھر اس کا انتظار کر رہی تھی، جب ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور وہ کب میرے سامنے آ کر بیٹھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں حیران ہوتی کہ آخر اس تہہ خانے کا کیا راز ہے جو یہ یہاں پر رہتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرنے لگا، بار بار یہی کہتا کہ میری خواہش ہے کہ میری ایک لڑکی سے شادی ہو، اور دیکھو میری خواہش پوری ہو گئی، میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں۔ میں اس کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی کہ اس کی یہ خواہش صرف 3 دن کے لیے پوری ہوئی ہے۔ 3 دن جیسے ہی گزریں گے وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں اپنی پہلے والی زندگی کی طرف واپس آ جاؤں گی۔ لیکن وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ آج اس نے جب میرے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنایا
تو اسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہہ دوں کہ میں اس سونے کے کنگن کی حقدار نہیں ہوں، کیونکہ میں فقط 3 دن کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہوں، لیکن میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ رات بڑی حیران کن تھی۔ صبح میں جب اپنے گھر گئی تو اماں کی نظر اس سونے کے کنگن پر پڑ چکی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگیں، ارے یہ کہاں سے آیا؟ کہیں تو نے بیگم صاحبہ کا تو چوری نہیں کر لیا؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں اماں، میں بھلا کیوں چوری کروں گی، یہ تو مجھے راستے سے ملا ہے۔ میں نے نظر چراتے ہوئے جھوٹ کہا تھا۔ اماں خوش ہو کر کہنے لگیں، لگتا ہے کہ خدا ہم پر آسانی کے دن لانا چاہتا ہے، تبھی تو دیکھو اتنا خوبصورت قیمتی کنگن تمہیں راستے سے ملا۔ میں آج ہی اسے بیچ کر آ جاؤں گی، گھر میں ویسے ہی راشن ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اماں کو کیسے سمجھاتی کہ میں یہ کنگن واپس کروں گی جب 3 دن کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ لیکن اماں اگلے دن جا کر ہی وہ کنگن بیچ کر آ گئی تھیں، جبکہ آج رات وہ مجھے چھوڑنے والا تھا۔ پھر میں بیگم صاحبہ کے پاس چلی آئی اور ان سے کہنے لگی، آپ نے کہا تھا کہ صرف آج کی رات ہی میں اس کے پاس رکوں گی، اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا نا؟ میں امید بھری نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگیں، ہاں ہاں، بس 3 دن کی بات تھی، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں کہنے لگی، نہیں بیگم صاحبہ، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ آج پھر انہوں نے مجھے تہخانے میں بھیج دیا، لیکن جیسے ہی کمرے کے دروازے بند ہوئے اچانک ہی اندھیرا چھا گیا۔ میں اندھیرے میں اپنے آپ کو تلاش کرتی ہوئی اس دروازے تک آئی تھی، لیکن میرے سامنے صرف دیواریں ہی تھیں، جبکہ اندھیرا چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب روشنی ہو اور کب وہ اندر آئے، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں۔ پھر شدید گھبراہٹ اور گھٹن کے مارے مجھے اپنا آپ گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو جیسے میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں اس تہخانے کی بجائے ایک گھر میں موجود تھی، جہاں پر روشنی تھی، لوگ تھے۔ وہ سب مجھے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان اجنبی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ پھر مجھے یاد آیا کہ تہخانے میں اندھیرا چھا گیا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں اٹھ کر یہاں سے بھاگنے لگی، لیکن یہ کیا؟ ہر طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ یہ کوئی بہت بڑا محل تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے، اور ان لوگوں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک ایک سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیسے آئی، لیکن کسی نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہوں۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تبھی سامنے سے وہی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے ساتھ بیگم صاحبہ نے میرا نکاح کیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیسے لے کر آئے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہو گی، ہماری اس رنگین دنیا میں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اسے چیختے ہوئے کہنے لگی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں صرف 3 دن کے لیے تم سے نکاح کر لوں، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، نہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہاں 3 دن کے لیے میرے پاس آئی تھی، بلکہ وہ عورت تو یہی کام کرتی ہے۔ ہم جنات کی شادی انسانی لڑکیوں سے کرواتی ہے اور پھر انہیں ہمارے حوالے کر دیتی ہے، بدلے میں ہم اس عورت کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس نے ایک عجیب انکشاف کیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کون جنات اور کون عورت؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ تبھی وہ سارے مجھے گھیر کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہم ہی جنات ہیں، ہم انسانی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور انہیں اپنے محل میں لے آتے ہیں۔ تمہاری طرح یہاں پر بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں، لیکن میں ایک شرط پر تمہیں ان سے ملواؤں گا، جب تم یہاں سے نہ بھاگنے کا وعدہ کرو گی اور ہمیں تکلیف نہیں پہنچاؤ گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہو۔ وہ مکار بیگم صاحبہ کیا ساری جوان لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں؟ اس نے مجھے پھنسا دیا 2 لاکھ روپے کا لالچ دے کر۔ یہ سب جنات ہیں؟ اگر ایسا ہے تو شاید میں یہاں سے کبھی نہ نکل سکوں۔
اب میں رو رہی تھی آنسوؤں سے۔ تبھی وہ شخص جو ایک جنات تھا وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ دراصل یہ جتنے بھی جنات ہیں ان سب کی شادی انسانی لڑکیوں سے ہوئی ہے، اس لیے میری بھی خواہش تھی کہ میری شادی کسی خوبصورت لڑکی سے ہو۔ پھر میں تمہیں یہاں لے آیا اپنے ساتھ۔ اب تم یہیں پر رہو، تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا لیکن میں کوئی بھی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دن تک تو میں احتجاج کرتی رہی، پھر آخر کار میں نے ہمت ہار دی۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ میرا چیخنا چلانا بیکار گیا تھا۔ میں ان کے آگے ہر ہمت ہار کر خاموش بیٹھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آؤ میں تمہیں وہ کمرہ دکھاتا ہوں جہاں پر تمہارے جیسی کئی لڑکیاں رہتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اس کمرے میں لڑکیوں کا ہجوم دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب قید خانے میں رہ رہی ہوں۔ مجھے انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے بھی اسی کمرے میں بند کر دیا۔ سب لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں اور مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کیا تمہاری شادی بھی ایک جن ذات سے ہوئی ہے؟ ایک خوبصورت آنکھوں والی لڑکی مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں کہنے لگی، میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پیسے دینے کے بدلے میں لالچی عورت میری شادی ایک جن ذات سے کر دے گی۔ وہ خوبصورت لڑکی اداسی سے کہنے لگی، تمہیں تو تمہاری مالکن نے دھوکہ دیا، جبکہ مجھے میرے سگے باپ نے دھوکہ دیا۔ اسے پیسوں کا لالچ تھا۔ اس نے میری شادی جان بوجھ کر ایک جنات سے کر دی۔ وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گیا تھا۔ عامل نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ اگر جنات نے اس کی آنکھیں دیکھ لیں تو وہ اس پر عاشق ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تو تمہیں مالا مال کر کے جائیں گے۔ میرا باپ بہت لالچ میں آ گیا تھا۔ ایک رات وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا ایک ویران جگہ پر، جہاں پر عامل نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہوگا۔ اب میں حیران تھی کہ میرا ابا مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد نہ جانے انہوں نے ایسا کیا کیا کہ میرا اندیکھی چیز سے نکاح پڑا دیا۔ میں جب ہوش و حواس میں آئی تو بالکل اکیلی تھی۔ پھر وہ مجھے بے ہوش کر کے یہاں لے آئے۔ اس دن کے بعد سے میں یہاں پر ہی رہتی ہوں۔ اس کی عجیب و غریب دکھی کہانی سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، میرا نام عروسہ ہے، دیکھو پریشان مت ہونا، جیسے ہم سب یہاں پر رہتی ہیں ایسے ہی تم بھی رہو۔ میں پریشان ہو کر اس سے کہنے لگی، لیکن میرے گھر والوں کو علم ہی نہیں ہے، میں انہیں بغیر بتائے ہی بیگم صاحبہ کے پاس چلی آتی تھی، وہ یقیناً مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، اور ابھی تو میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہیں میری ضرورت تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی ایک چلاتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ ایک خوفناک چہرے والی عورت تھی۔ وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ساری لڑکیاں خاموش ہو گئی تھیں، جبکہ میں حیران تھی کہ وہ عورت کون ہے۔ تبھی عروسہ سرگوشی میں کہنے لگی، یہ ایک جن زادی ہے جو ہم ساری لڑکیوں کی رکھوالی کرتی ہے۔ میں سہم کر اس کے پاس چلی آئی تو وہ غصے سے کہنے لگی، اے لڑکی، اب رونا دھونا بند کر، اب یہیں تیری زندگی گزرے گی، چل میرے ساتھ آ۔ وہ نہ جانے مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں چلی آئی۔ میں حیران رہ گئی۔ یہاں پر ایک شیشے کی طرح آئینہ تھا جو بہت ہی بڑا تھا، لیکن اس میں جو منظر نظر آ رہا تھا وہ انسانی دنیا کا تھا۔ لوگ یہاں چلتے پھرتے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ منظر مجھے کیوں دکھا رہی ہے۔ پھر غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارے گھر والے تمہارے بغیر کتنے اداس ہیں یا پریشان ہیں؟ تو آج تم یہاں حقیقت جان لو گی۔ ابھی میں تمہارے گھر والوں کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے نہ جانے ایسا کیا اشارہ کیا کہ وہاں پر ابا اور اماں کی تصویریں ظاہر ہونے لگیں۔ یہ میرے گھر کا ہی منظر تھا۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھی، بیگم صاحبہ نے اسے اپنی سہیلی کے گھر بھجوا دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ مہینے مہینے میں ملنے آیا کرے گی، دیکھو میرے ہاتھ پر کتنے ڈھیر سارے پیسے رکھے ہیں۔ اماں پیسوں کو گن رہی تھی، جبکہ ابا کہنے لگا، بڑی ہی سعادت مند بیٹی ہے میری، سارا گھر اس نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ ابا اماں کے چہرے پر اطمینان تھا،
جبکہ میں حیران تھی کہ بیگم صاحبہ نے انہیں ایسا کیوں کہا، لیکن سچ میں ہی یہ منظر دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اب میں واپس انہی لڑکیوں کے پاس چلی آئی، لیکن اگلی رات وہ ساری لڑکیاں مجھے مل کر تیار کر رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے اتنا تیار کیوں کر رہی ہیں۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر عروسہ کہنے لگی، جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے بھی ایسے ہی تیار کیا گیا تھا۔ دراصل آج تمہیں سردار کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ تم یہاں پر نئی آئی ہو۔ جو بھی لڑکی نئی آتی ہے اسے سب سے پہلے سردار کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ اب مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں عروسہ سے کہنے لگی، لیکن سردار کیا کہتا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ بہت خوفناک ہوگا، کہیں کوئی مجھے سزا تو نہیں دے گا؟ تو عروسہ کہنے لگی، نہیں، بلکہ وہ ہر لڑکی کی خوبصورتی کی جانچ کرتا ہے کہ آخر تمہارے اندر ایسی کیا خوبی تھی جو ایک جنذات تمہیں شادی کر کے اپنی دنیا میں لے آیا ہے۔ میں بالکل خاموش تھی۔ مجھے انہوں نے ایک لال رنگ کا جوڑا پہنایا اور میں نے دیکھا کہ اس محل نما بڑے سے گھر میں جشن کا سما تھا۔ سب لوگ خوب ہلا گلا کر رہے تھے، جبکہ ساری لڑکیاں بیچاری قید میں تھیں۔ پھر سردار جیسے ہی آیا تو مجھے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ لڑکی بھی خوبصورت ہے۔ اچھا ہے، ہمارے محل میں خوبصورتی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دیکھو، کسی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ سب لڑکیاں اپنی مرضی سے یہاں پر رہنی چاہیے۔ انہیں اتنا خوش کرو کہ وہ یہاں سے جانے کا نام بھی نہ لیں۔ سردار سب کو حکم دے رہا تھا، وہ بھی ایک جنات تھا۔ تبھی میرا جنزاد شوہر آ کر کہنے لگا، چلو آج تمہارا پہلا دن ہے تو میں تمہیں جنات کے باغ میں لے کر چلتا ہوں۔ اس کی بات سے انکار کرنے کی جرت میرے اندر نہ تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ مجھے خوبصورت جگہ پر لے آیا تھا۔ یہاں پر پھول، پھل اور نہ جانے کیا کیا کچھ موجود تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ہماری انسانی دنیا سے سب کچھ بہت مختلف تھا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک گلاب کا پھول توڑ کر میرے بالوں میں سجا دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب بہت اچھا لگا تھا۔ ایک لمحے کو تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے کہیں بھی نہ جاؤں، ہمیشہ یہیں پر رہوں۔ لیکن دوسرے لمحے مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ دنیا میری نہیں ہے، میں واپس جاؤں گی انسانوں کی دنیا میں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی اور مجھے اس فیصلے سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے باغ کی سیر کرواتا رہا، پھر مجھے وہیں پر چھوڑ دیا گیا جہاں پر باقی لڑکیاں رہتی تھیں۔ عروسہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شروع کے دن تو ساری لڑکیوں کے بہت اچھے گزرتے ہیں، پھر تمہیں یقین نہیں آتا، جیسے ہی کوئی دوسری نئی لڑکی آئے گی اس لڑکی کو یہیں پر پھینک دیتے ہیں، پھر اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر تو مارے خوف کے میرا برا حال تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکیاں اس قدر قید والی زندگی گزار رہی ہیں۔ پھر میں عروسہ سے سرگوشی میں کہنے لگی، تو تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ آخر کو آزادی حاصل کرنے کا سب کا ہی حق ہوتا ہے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگی، ایسا ناممکن ہے، یہ محل آسمان کو چھوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ زمین کے نیچے ہے، تبھی تو جنات کا سخت پہرا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہیں پر رہیں گے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے پاس کبھی نہیں جائیں گے؟ تو عروسہ کہنے لگی، نہیں، کبھی نہیں، بس یہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب ہم دونوں بہت گہری سہیلیاں بن گئی تھیں، ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتیں، جبکہ دوسری لڑکیاں بھی پریشان رہتی تھیں۔ سبھی آزادی پانے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اس قید خانے میں رہ رہی تھیں۔ پھر ایک دن وہ خوفناک چہرے والی جنزادی آ کر کہنے لگی، میں تم ساری لڑکیوں کے لیے یہ کپڑے لے کر آئی ہوں۔ اس نے ساری لڑکیوں کو ایک ایک سوٹ دے دیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو کل محل میں بہت بڑا جشن ہے، بڑے بڑے جنات سردار آئیں گے، اور یاد رکھنا کسی کے چہرے پر مایوسی یا اداسی نہیں ہونی چاہیے، سب لڑکیوں کو بہت خوش نظر آنا چاہیے۔ جنزادی زور زور سے چلاتی ہوئی ساری لڑکیوں کو تنبیہ کر رہی تھی، جبکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اتفاق سے میرا اور عروسہ کا جوڑا بالکل ایک جیسا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوگا کل جشن میں؟ میں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی،
یوں سمجھ لو کہ ہماری زندگی ایک نئی مصیبت کا شکار ہونے والی ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ کل سردار نے جس بھی لڑکی پر ہاتھ رکھا اس لڑکی کو اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اکثر جنات نیلی آنکھوں والی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور میری آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً ہی عروسہ کے ہاتھ تھام لیے اور اسے کہنے لگی، نہیں نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر سچ میں ہی جب وہ دوسرے دن جشن کے لیے تیار ہوئی تو اس کا حسن تو مجھے بھی چونکا گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جنزادی نے کہا کہ سب لڑکیاں اپنا اپنا چہرہ چھپا لیں۔ ساری لڑکیوں نے چہرے پر نقاب کر لیے تھے، اب کسی کا بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن عروسہ کی آنکھیں ساری لڑکیوں سے الگ تھیں۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر سردار نے اسے پسند کر لیا تو میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی۔ اس کی اور میری گہری دوستی ہو چکی تھی۔ پھر جشن کا آغاز ہو گیا۔ وہ جنزاد جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم ساری لڑکیوں سے پیچھے رہنا، کیونکہ اگر تم پیچھے رہو گی تو وہ سردار تمہیں پسند نہیں کرے گا۔ جو لڑکیاں آخر میں آتی ہیں سردار انہیں پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے یہ بات عروسہ کو بھی بتا دینی چاہیے، کہیں سردار اسے ہی اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ میں اپنی سہیلی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے یہ بات اسے بھی بتا دی۔ اب ہم دونوں سب لڑکیوں سے پیچھے تھیں، لیکن ہماری قسمت، جیسے ہی میری باری آئی سردار نے مجھے پسند نہیں کیا، لیکن اس نے عروسہ کو فوراً ہی پسند کر لیا تھا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتی تھی کہ عروسہ اس سردار کے ساتھ جائے۔ میں نے دیکھا عروسہ کی نیلی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے لڑکیاں آتی رہیں اور اپنے چہرے دکھاتی رہیں۔ آخر کار عروسہ کو سردار نے پسند کر لیا، لیکن تبھی سردار کہنے لگا کہ مجھے یہ لڑکی بھی بہت اچھی لگی ہے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ میں اپنی سہیلی کو کسی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اب میں فیصلہ کر چکی تھی۔ لیکن اچانک ہی وہ جنزاد کہنے لگا، اس لڑکی کو کوئی نہیں لے جا سکتا، میں اسے بڑی مشکل سے انسانوں کی دنیا سے لے کر آیا ہوں۔ تبھی محل کا سردار کہنے لگا، ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی باتوں سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے جب سردار نے کہا ہے کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرنا کہ کسی دوسری لڑکی کو اپنے لیے لے کر آ جانا، ویسے بھی یہ لڑکی اتنی کوئی خاص نہیں۔ اب جنزاد کو سردار کی بات ماننی ہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر سخت غصہ تھا، جیسے اسے یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ عروسہ اداسی سے کہنے لگی، نہ جانے اس نئے سردار کے محل میں جا کر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہماری زندگی ایک نئے عذاب میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو میں کہنے لگی، دیکھو ہم اپنی سی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم وہاں سے بھاگ جائیں اور واپس اپنے گھر لوٹ جائیں۔ عروسہ کہنے لگی، ناممکن ہے، یہ جنات بہت ہی خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں، یہ ہمیں کسی قیمت پر بھی وہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، شاید یہی حقیقت تھی۔ پھر آخر کار جشن ختم ہوا۔ اب ہم اسی جنات سردار کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ہماری رکھوالی کے لیے 2 جنزادیاں اور 2 جنزاد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اچانک ہی ایک ویران جگہ پر یہ قافلہ رک گیا۔ ہم دونوں لڑکیاں ان کے ساتھ ہی تھیں۔ تبھی سردار چیختے ہوئے کہنے لگا، وہ دیکھو سامنے، ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہے، ذرا پتہ لگاؤ کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں۔ وہاں سے گزر کر ہی انہیں آگے جانا تھا۔ تبھی سارے جنزاد اور جنزادیاں وہاں پر چلے گئے اور سردار بھی وہیں نظر رکھنے لگا، لیکن پیچھے سے اچانک کسی نے مجھے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ وہی جنزاد تھا جو مجھے انسانوں کی دنیا سے لے کر آیا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، یہ میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے، ابھی موقع ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ میری مدد کرنے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا، زیادہ سوچو مت، یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، یہاں سے سیدھی سڑک پر چلتی جانا، آگے تمہیں انسانوں کا ہجوم ملے گا،
پھر یہ جنات تمہاری پہنچ تک نہیں جا سکیں گے، اسی لیے یہی موقع ہے، اپنی سہیلی کو ساتھ لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عروسہ اور میں پاگلوں کی طرح یہاں سے بھاگے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، لیکن میں بہت تیز تیز قدموں سے بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، ایسا لگتا کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں گی تو پتھر کی ہو جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے ہم دونوں ایک ساتھ ایک بہت بڑے بازار میں پہنچ گئے تھے۔ اس جگہ سے تو میں واقف نہیں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھے جلد ہی اپنے شہر کے بارے میں پتہ لگ جائے گا اور میں اپنی اماں اور ابا سے ملوں گی۔ میں بہت پرجوش ہو رہی تھی، لیکن عروسہ کی شکل پر اداسی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاش میں وہیں پر رہتی، وہیں پر میرے لیے سکون تھا۔ میں اسے کہنے لگی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ اداس ہو کر کہنے لگی، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میں اب اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ تم ہی بتاؤ، جس باپ نے مجھے پیسوں کی وجہ سے اس عامل کے کہنے پر ان جنات کے حوالے کر دیا تھا، وہ اب میرے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے میں کبھی بھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر رکھوں گی، ہم دونوں بہنیں مل کر ایک ساتھ رہیں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی۔ جیسے ہی اماں ابا کے سامنے گئی، میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی۔ ابا تو بالکل ٹھیک ٹھاک چلنے لگے تھے، لیکن اماں کی آنکھیں اور چہرہ بہت ہی بیماروں والا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ اماں مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں، پھر کہنے لگیں، میں نے تو بیگم صاحبہ کے بنگلے پر 10 چکر لگائے، لیکن اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کہاں گئی ہو، بس یہی کہتی تھی کہ تمہیں دوسرے شہر بھیج دیا ہے۔ پہلے تو کہتی تھی کہ مہینے بعد ملنے آ جائے گی، لیکن تمہیں گئے ہوئے تو 6 مہینے ہو گئے، اسی لیے میں پریشان ہو گئی تھی کہ آخر اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن حیرانی اس بات پر ہوتی کہ ہر مہینے وہ تنخواہ بھجوا دیتی تھی۔ اب میں اماں ابا کو کیسے بتاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پھر اماں حیرت سے کہنے لگیں، یہ لڑکی کون ہے؟ تو میں کہنے لگی، اماں یہ لڑکی میری سہیلی ہے۔ جس طرح میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی، اسی طرح یہ بھی بڑی مشکل سے وہاں سے آزاد ہو کر آئی ہے۔ اس کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ اماں نے فوراً ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، ارے اتنی پیاری لڑکی ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا ہے، میری ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیاں واپس آ گئی ہیں۔ اب عروسہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس جن ذات نے ہماری مدد کیوں کی تھی، جبکہ وہ تو جان بوجھ کر ہمیں وہاں لے کر گیا تھا، لیکن اس نے ہی ہمیں بھگانے میں مدد کی، جبھی تو ہم آزاد ہو کر آج اپنی دنیا میں واپس آ گئے تھے۔ پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک بار اسی بیگم صاحبہ کے بنگلے پر جاؤں، دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اب میں بیگم صاحبہ کے بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھیں، کہنے لگیں کہ تم وہاں سے کیسے واپس آ گئی؟ وہاں تو جو لڑکی جاتی ہے کبھی واپس نہیں آتی۔ میں غصے سے بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ دوبارہ آپ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ یہ سب نہ کریں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، یہی تو میرا دھندا ہے، یوں ہی تمہیں مالا مال نہیں ہوں، آؤ تمہیں بھی میں اس مال کی حقیقت دکھاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہوا تھا، جس میں اتنی دولت تھی کہ شاید دنیا کے خزانے کم پڑ جاتے۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ مکاری سے کہنے لگی، یہ ساری دولت تو مجھے انہی جنات نے دی ہے، کیونکہ میں انہیں لڑکیاں دے کر خوش کرتی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ دوبارہ کوئی لڑکی اس کے چنگل میں نہ پھنسے۔ تبھی اچانک بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، تم اس جنات کی دنیا سے بھاگ کر آئی ہو نا، اس لیے اب میں تمہیں واپس وہیں بھیج دوں گی، میرے پاس اچھا موقع آیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی تہہ خانے میں لے کر جانے لگی، جبکہ میں چلا رہی تھی، مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی۔ تبھی اچانک کسی نے میرے منہ پر پانی پھینک کر جیسے مجھے گہری نیند سے جگایا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ ہی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟
یہاں بیٹھ کر کون سوتا ہے بھلا؟ میں نے دیکھا میں ایک پلر سے ٹیک لگائے گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ بیگم صاحبہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے ہی اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، نہیں بیگم صاحبہ، مجھے کسی جنات سے شادی نہیں کرنی، خدا کے لیے میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گی۔ یہ سن کر وہ حیرت سے کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ دیکھو، میں تمہارا نکاح کسی جنات سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل میرا بیٹا ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جو آسیب زدہ تھی۔ تب سے ہی اس نے کوئی ایسی خوفناک چیز دیکھی کہ وہ بستر سے آ لگا۔ اب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ہمت اور کوشش سے اسے واپس اس دنیا میں لے کر آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسی تہخانے کی طرف لے کر جا رہی تھیں، جبکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ جو میں نے اتنا لمبا خواب دیکھا ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ مجھے ان پر شک ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے تہخانے میں لے کر گئی، سامنے ہی ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان بیٹھا تھا جو بہت اداس لگ رہا تھا۔ پھر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، امی مجھے وہیں پر جانا ہے، اسی جنات کی دنیا میں۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں قید کر کے رکھا ہے؟ بیگم صاحبہ اداس ہو کر کہنے لگیں، دیکھا تم نے، جب سے یہ وہاں سے واپس آیا ہے اس کی ایک ہی ضد ہے، اسی لیے تو میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا اسے پاگل سمجھے۔ اب تو جیسے میں ساری کہانی سمجھ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ابا کے علاج کے لیے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے تھے، ساتھ ہی میرا نکاح اپنے اس بیٹے سے بھی کر دیا تھا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حقیقت میں سب خواب تھا، اسی لیے تو میرے ذہن سے یہ باتیں جانے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر میں نے جو جو خواب میں دیکھا تھا وہ سب اسے بتا دیا، اور میں کہنے لگی کہ کس طرح وہ خوبصورت لڑکیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ابا اور میں نے مل کر اس کا علاج کروایا تھا، تب جا کر وہ تھوڑا تھوڑا زندگی کی طرف واپس آیا تھا۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب بیگم صاحبہ مجھے اور اسے لینے آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اب تمہارا اصل گھر وہی ہے، اس لیے تم دونوں اسی بنگلے میں رہو گے۔ میں خوشی خوشی بنگلے میں آ گئی تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کو بالکل ٹھیک کر دیا تھا، لیکن میں حیرت سے بیگم صاحبہ سے کہنے لگی کہ یہ نکاح تو صرف 3 دن کے لیے ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی شاید دوسری لڑکیوں کی طرح اس شادی سے انکار کر دو گی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب میں نے ایک لڑکی کو اپنے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اسے پکارا، کون ہو تم؟ تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عروسہ تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، عروسہ تم یہاں؟ تو وہ لڑکی اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، کون عروسہ؟ میرا نام پلوشہ ہے۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ پھر وہ زین یعنی میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرا بھائی ہے اور میں اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ تبھی بیگم صاحبہ بھی آ کر کہنے لگیں، ہاں یشما، یہ میری بیٹی پلوشہ ہے، اسے میں نے ہی بلوایا ہے۔ ان کی بات پر بھی میں شدید الجھن کا شکار تھی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب حقیقت میں ہوا تھا یا خواب میں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔